ہفتے کی فضائی بمباری کے بعد صہیونی افواج نے غزہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز زمینی کارروائی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکی اور اب تک کی کارروائی کے دوران 13 صہیونی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ حماس کی لیڈرشپ اور اس کے جنگجو اسرائیلی بمباری کی دسترس سے بالکل باہر ہیں۔ غزہ کے اندر موجود 500 کلومیٹر کا انڈر گراؤنڈ سرنگوں کا جال حماس کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ حماس کی قیادت غزہ میں زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر انتہائی گہرائی میں موجود ہے، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ حماس کا خاتمہ فضائی بمباری سے ممکن نہیں۔ سرنگوں کی گہرائی کی بات کی جائے تو یہ سرنگیں 70 میٹر سے لے کر 210 میٹر تک گہری ہیں، جبکہ اسرائیلی فضائی بمباری کی شدت 40 سے 60 میٹر گہرائی تک اثر انداز ہونے کی قابلیت رکھتی ہے۔ صہیونی ریاست کے فضائی آپریشن کا حماس سے کوئی تعلق نہیں۔ فضائی بمباری کا واحد مقصد غزہ میں موجود نہتی عوام کی کلیکٹیو پنشمنٹ کے ذریعے نسل کشی ہے۔ اسرائیل کلیکٹیو پنشمنٹ کے ذریعے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور غزہ کی عوام کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب اگر دوبارہ حماس کی حمایت کی گئی تو ان کا یہی مقدر ہوگا۔ غزہ کی مکمل تباہی اور عمارتوں کے زمیں بوس ہونے سے سرنگیں محفوظ رہیں گی، جبکہ زمینی آپریشن پہلے سے زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں حماس کے گوریلا وارفیئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ حماس کو غزہ کی حدود میں ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو سرنگوں کو ختم کرنا اور گرانا ہوگا، جو کہ ایک انتہائی کٹھن کام ہوگا۔ حماس کی قید میں سے ایک رہا ہونے والی بزرگ خاتون نے حماس کی سرنگوں کو مکڑی کا جال قرار دیا تھا۔ یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حماس کی سرنگوں سے اسرائیل کے لیے دشواریاں اور خطرات کس طرح بڑھیں گے۔ سرنگوں کے اندر جنگ فوج کے لیے سب سے مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دشمن کی چھپ کر حملے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اربن وارفیئر اسٹڈیز ایٹ ویسٹ پوائنٹس وار انسٹیٹیوٹ کے سربراہ میجر ریٹائرڈ جان سپنسر کا کہنا ہے کہ سرنگوں کے اندر ایسا ہے جیسے آپ سڑک پر چل رہے ہوں اور چہرے پر مکہ کھانے کا انتظار کر رہے ہوں، جبکہ اسرائیلی تجزیہ کاروں اور جرنیلوں کو خوف ہے کہ جیسے ہی ان کی فوج غزہ میں داخل ہوگی تو حماس کے فائٹرز ان کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل 2014 کی جنگ کے دوران حماس کے فائٹرز سرنگوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد 11 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ایریل برنسٹین جو کہ اسرائیلی آرمی میں رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں ہمیں ٹریپس، ایمبوشز اور سنائپرز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی سرنگوں میں ایک دفعہ جائیں تو وہاں پر اندھیرے کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور حماس کے جنگجو حملہ کرنے کے لیے کہیں سے بھی باہر آ کر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا مقابلہ بھوتوں کے کسی گروپ کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی پروفیسر ڈیفنی رچمنڈ براک کے مطابق اگر جنگ اور محاذ آرائی غزہ کی سرنگوں تک پہنچی تو اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کی فوقیت بھی کھو دے گا۔ آج کے ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ غزہ کے اندر صہیونی افواج اور حماس کے درمیان ایک طویل اور صبر آزما مقابلہ ہوگا، جس میں اسرائیل کو حماس کے گوریلا وارفیئر کا سامنا ہوگا، جہاں حماس کے فائٹرز بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ حماس کی سرنگوں میں امریکی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی صہیونی افواج کا ساتھ نہیں دے سکے گی، اسی لیے اسرائیلی جرنیل جنگ میں اترنے سے خوفزدہ ہیں۔